احباب، ہم چونکہ اہل بیت اطہار کے محب ہیں تو یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، یہ والدین کی پاکیزگی اور اس کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کے بعد پھر یہ اچھی صحبت ایسے لوگوں کی کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہوں، اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ بہت سارے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ بھی پاکیزہ ہیں لیکن وہ دور ہیں اس ذکر سے، اس لیے کہ ان کو وہ صحبت میسر نہیں۔ تو احباب گرامی، اہل بیت اطہار کی بڑی شانیں ہیں۔ سورہ الرحمن اس کی جو آیہ کریمہ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ تفسیر الدر المنصور میں ہمارے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ کریمہ کی جو شروحات کی ہیں اس میں ایک شرح انہوں نے بھی یہ کی ہے کہ مرج البحرین سے مراد سیدہ کائنات اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے، یعنی دو دریا جو ہیں ملے ان سے مراد وہ ہے، اور بینہما برزخ، اور وہ جو ایک پردہ ہے اس سے مراد سرکار دو عالم ختمی مرتبہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور لؤلؤ والمرجان سے مراد شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین علیہ السلام۔ تو احباب گرامی، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے، تفسیر الدر المنصور میں بھی یہ موجود ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے کہا ہے ینابی المودہ میں، حضرت یہ جو ہمارے بزرگ ہیں سلیمان بن ابراہیم الحسینی القندوزی الحنفی السنی، انہوں نے اس روایت کو انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں نقل کیا۔ وہ ایک میں نے بتایا کہ حضرت سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور ایک یہ ہمارے سلیمان حنفی سنی، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان هذه الآیہ نزلت فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ ان 5 ہستیوں کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اور پھر جو مزیدار الفاظ ہیں اس روایت میں نے پہلی مرتبہ یہ پڑھے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، مزیدار بھی ہیں، اور ڈر جانے والے بھی ہیں، اور خوف کھانے والے بھی ہیں، ہدایت پکڑ لینے والے بھی ہیں، اور اللہ کا خوف کھانے والے بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا فَلَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ان سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، یعنی مومن ان سے محبت کرے گا۔ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا كَافِرٌ، منافق الفاظ کو ہم دوسری روایات میں پڑھتے ہیں کہ کافر ہی ان سے بغض کرے گا، پھر منافق کرے گا یا پھر یہاں الفاظ کافر کے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو پتہ چلا ان کا بغض کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان، جن کو ان کی عظمت جو ہے وہ ہضم نہ ہوتی ہو، اچھا نہ لگتا ہو یہ ذکر، اور اس کو تکلیف ہو جائے، تو اس کے بارے میں یہاں الفاظ ہیں، اور آگے میرے نبی پاک کی وصیت ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، فرمایا فَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بِحُبِّهِمْ، ان کی محبت کر کے مومن بنو، ان سے محبت کر کے کیا بنو؟ ان سے محبت کر کے مومن بنو۔ وَلَا تَكُونُوا كُفَّارًا بِبُغْضِهِمْ، اور ان سے بغض کر کے کافر نہ بنو۔ یہ کہا جا رہا ہے ان سے بغض کر کے کافر ہے نہ بنو۔ کتنے سخت الفاظ ہیں انہوں نے یہاں پر لکھے
کہ ان سے بغض کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ کفار میں لوٹا دیا جائے. کہا کہ ان سے بغض کر کے کافر نہ بنو. فتلقون فی النار، اگر ان سے بغض کر کے تم نے یہ کفر کر لیا تو پھر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، تمہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا. وہ جو تم اپنے جس جنت کے متلاشی ہو وہ نہیں ملے گی. تو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کی شان میں. حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں. تو کس قدر یہ ایک خوبصورت بھی بات ہے اور کس قدر سخت حکم بھی ہے اس آیت پاک میں کہ ان کی محبت کر کے مومن بنو. مومن حکم دیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ مومن بنو ان کی محبت کر کے، کافر نہ بنو ان سے بغض کر کے. تو اس لیے احباب گرامی ہمارا مقصد بھی یہ ہے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. تو اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اور اس نیت سے کہ شاید یار کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، تو کاش کوئی بتاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا. علماء اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہر طور میں مجھ کم حیثیت اور کسی حیثیت کا لا شے ہوں، میں ادنا ہوں، پست ہوں، آخر ہوں، کسی حیثیت کا مالک نہیں ہوں، لیکن خوشی ہے اس بات کی کہ نوکری پہ تنخواہ کر رہا ہوں. یہ بڑی سعادت ہے. تو اس لیے کہ چلو کسی کے کان میں اگر میری طرف سے بھی آواز پڑ جائے تو اس اجر کا مستحق میں بن جاؤں. تو اس کے لیے کئی کچھ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ فلاں ہے. تو کہتے رہے ہم تو بھی اپنی نوکری دے رہے ہیں. یہ دل ہے نا، یہ علی پاک کے قدموں میں گر گر کے بڑھتا ہے، وہاں جا جا کے گرتا ہے کہ علی پاک کے قدم چوم لے. تو ہمارے گرامی سمجھ جائیے یہ آیات ہیں اور ہماری اہل سنت کی کتب میں حیران ہوں کہ یہ ہماری کتابیں ہیں اور اس میں لکھا ہوا بھی ہے، موجود بھی ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایسی باتیں کرنے والے. اگر ہم یہ کرنے والے سنی نہیں ہیں تو میں یہ سمجھنے سے کافر ہوں یہ لکھنے والے سنی کیسے ہوئے؟ تو یہ پڑھ کے کر رہے ہیں نا جی، پڑھ کے سنا ہی رہا ہوں نا میں. تو یہ لکھنے والا پھر کیسا سنی ہوا؟ جس نے یہ لکھا سنی تو پھر وہ بھی نہ ہوا. اگر وہ لکھ کے سنی رہے تو ہم بیان کر کے بھی سنی ہیں. اس لیے احباب گرامی اللہ تعالیٰ ہمیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے خاندان اور ان کے جو گھر بار والے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی ان کی غلامی پہ زندگی موت عطا فرمائے. اور یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی محبت ایمان دیتی ہے اور ان کا بغض کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے محبین میں زندہ رکھے اور ان کے محبین کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مشہور فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.